السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سبق ہدایت النحو کے اندر صفحہ نمبر 16 میں ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ والاعراب ما به یختلف آخر المعربی، اعراب وہ ہے کہ جو بدل بدل کر آئے معرب کے آخری حروف پر، معرب کے آخری حرف پر، ما به یختلف آخر المعرب کہ جو معرب کے آخری حرف پر بدل بدل کر آئے وہ اعراب ہے۔ جیسے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ، تو ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ بدل بدل کر بار بار آئیں گے اور عامل کے تحت آئیں گے، تو لہذا اس کو معرب کہا جائے گا۔ آج کے سبق سے پہلے آپ نے پڑھا تھا اسم کے بارے میں، اور اسم کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، معرب بھی اور مبنی بھی۔ تو معرب، اسم متمکن میں سے معرب کی بات چل رہی ہے، اور اسم متمکن وہ معرب ہی ہے دراصل، اور معرب کہ وہ ہے کہ جس پر اعراب داخل ہو عامل کے ہوتے ہوئے۔ تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں ما به یختلف آخر المعرب۔ کسے کہتے ہیں اعراب؟ اعراب وہ ہے کہ جو معرب کے آخر میں بدل کر آئے، ٹھیک ہے، معرب کے آخری حرف پر بدل بدل کر آئے، جیسے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ، والواو والالف والیاء، اور لفظی طور پر جیسے کہ واو، الف اور یا۔ تو اعراب دو طرح کے ہوتے ہیں، مزید جانکاری کے لیے آپ یاد رکھیں بچوں، دو طرح کے اعراب ہوتے ہیں جو کلمہ کے آخر میں عامل کے تحت آتے ہیں۔ ایک تو حرکت کے طور پر ہوتے ہیں اور ایک حروف کے طور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو حرکت کے طور پر ہوتے ہیں وہ ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور اگر فعل کی بات کی جائے تو سکون بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور دوسرے اعراب وہ ہوتے ہیں جو حروف کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں حرف کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اشارہ یہاں پر فرماتے ہیں مصنف، والواو والالف والیاء، واو، الف اور یا، ٹھیک ہے۔ ویسے اعراب کی تو کافی ساری قسمیں ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں تفصیل ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے کبھی۔ تو یہاں پر آپ کو بنیادی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اعراب جیسے کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور حرکت حروف کے طور پر اگر دیکھا جائے تو واو، الف اور یا ہیں۔ وہ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اور اسم کا جو اعراب ہے وہ تین قسموں پر ہیں، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف اور یا۔ یہ تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی حرکت اگر عامل کے تحت آ جائے تو اسی کو اعراب کہیں گے، اور اعراب کا نام جو اسم کے اعتبار سے ہوگا رفع، نصب، جر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اور اسم کا جو اعراب ہے وہ تین قسموں پر ہے، رفع و نصب و جر، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ رفع جو اوپر ہوتا ہے پیش کی شکل میں، ٹھیک ہے، نصب جو اوپر ہوتا ہے زبر کی شکل میں، اور جر جو نیچے ہوتا ہے زیر کی شکل میں۔ آپ دیکھیں گے کہ ضمہ اور رفع میں کیا فرق ہے، اور فتحہ اور نصب میں کیا فرق ہے، کسرہ اور جرہ میں کیا فرق ہے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی، تو جو کلمہ کے آخر میں آئے اور کسی عامل کے تحت آئے تو اس کو اعراب کہتے ہیں، تو لہذا اعراب میں سے ہی رفع، نصب اور جر ہوں گے۔ اعراب کو ضمہ، فتحہ اور کسرہ نہیں کہا جاتا، آئی بات سمجھ میں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ تو حرکتیں ہیں، اور یہ حرکت اگر عامل کے تحت آ جائیں تو یہی حرکتیں ضمہ سے رفع ہو جائے گا، فتحہ سے نصب ہو جائے گا، کسرہ سے جر ہو جائے گا، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کلمہ کے آخر میں اگر پیش آئے لیکن عامل کے تحت ہو تو وہی ضمہ رفع بن جاتا ہے۔ کلمہ کے آخر میں نصب آئے لیکن عامل کے تحت آئے، عامل کی وجہ سے آئے، تو وہی فتح، نصب بن جاتا ہے۔ کلمہ کے آخر میں کسرہ آئے یعنی زیر آئے لیکن عامل کے تحت آئے تو وہی کسرہ جر بن جاتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو ضمہ، فتحہ، کسرہ، رفع، نصب، جر میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ اگر عامل کے تحت آئے تو رفع، نصب، جر ہے، اور اگر کلمہ کے بیچ میں یا شروع میں آ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ضمہ، فتحہ، کسرہ کہیں گے، اور وہ عامل کے تحت نہیں ہوتا۔ والعامل، اور بچوں عامل کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، ایک اعراب کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اسم کے اعراب کتنی قسموں پر ہیں، اور تیسری بات عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل ما یحصل به رفع و نصب و جر، کہ جس کے ذریعے رفع، نصب، جر حاصل ہو جائے اس کو عامل کہتے ہیں۔ جس سے کیا حاصل ہو جائے؟ رفع، نصب اور جر حاصل ہو جائے اس کو رفع کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اس پیراگراف میں یہ ہے جاننے کی کہ محل الاعراب کیا ہے۔ محل اعراب کیا چیز ہے؟ محل اعراب من الاسم هو الحرف الآخر،
اسم کے اندر محل اعراب جو ہے وہ حرف آخر ہے. اسم کے اندر ہی نہیں بلکہ فعل بھی اگر ہو تو ہر ایک چیز کے اندر جو اعراب کا محل ہے وہ کلمہ کا آخر ہی ہوتا ہے. یہاں پر اگرچہ اسم کی بات چل رہی ہے تو اسم کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی کلمہ ہو تو کلمہ کوئی بھی کیا، بس اسم کے بعد فعل ہی بچا. اور رہا حرف، تو حرف چونکہ وہ تو مبنی ہے، یہ تمام کے تمام حروف مبنی ہیں. اور فعل کی بھی اگر بات کی جائے تو فعل میں بھی سارے کے سارے مبنی ہی ہیں سوائے فعل مضارع کے. تو کوئی بھی اسم ہو اور فعل مضارع میں سے کوئی سا بھی فعل ہو، ہر ایک کے آخر میں ہی ہر ایک کا آخری کلمہ، آخری حرف ہی محل اعراب ہے، اسی پر اعراب واقع ہوتا ہے. تو لہذا جہاں پر اعراب واقع ہوگا وہ محل اعراب ہوگا، اور محل اعراب آخر میں ہوتا ہے، کلمہ کے آخر میں، لاسٹ میں. مثال الکلی، ابھی ہم نے جو اوپر والے پیراگراف کے اندر مصنف کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے بتایا ہے اوپر والے پیراگراف میں، ہم مثال الکل کہہ کر کے تمام کو مثال کے تحت سمجھانے کی کوشش کریں گے. چونکہ مصنف نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس عبارت کے اندر مثالوں کو لائیں گے. بِإِرَادِ الْأَمْثِلَةِ ایسا کچھ کہا تھا انہوں نے عربی کے اندر، کہ مطلب مثالوں کو لا کر کے ہم بچوں کو سمجھائیں گے تاکہ ابتدائی بچوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے جو قواعد نحویہ ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں اس والے جو اعراب جو بتایا گیا ہے کہ اعراب کیا چیز ہے، اسم کے اعراب کتنی قسموں پر ہیں، اور اعراب کا جو محل ہے وہ کیا ہے. دیکھتے ہیں اس کو مثال میں سمجھ کر. مثال الکلی جو ہم نے اوپر بتایا اس تمام کی مثال کو ملاحظہ کیجیے. نحو، جیسے کہ مثال کے طور پر قام زیدن، قام زیدن فقام عامل. تو یاد رہے بچوں کہ قامہ جو ہے عامل ہے، آپ نے پڑھا تھا، یہاں پر دیکھیے یہ عامل ہے. عامل کے بارے میں کہا جا رہا تھا ما یحصل به رفع، کہ جس کے ذریعے رفع و نصب و جر حاصل ہو اس کو عامل کہیں گے. تو قامہ یہاں پر عامل ہے. تو کیا قامہ کے ذریعے کیا کسی پر ایسا عمل واقع ہو رہا ہے کہ جس سے رفع نصب جر میں سے کوئی واقع ہو رہا ہو؟ تو جی بالکل ضرور واقع ہو رہا ہے، وہ زیدن پر واقع ہو رہا ہے. قامہ فعل ہے اور فعل اپنے فاعل پر رفع دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. و زید معرب، اور زید معرب ہے. بالکل جی زید معرب ہے، یہ مطلب اس میں متمکن ہے، اس پہ سارے کے سارے اعراب آنا ممکن ہے. والضمۃ اعراب، اور یہاں پر زیدن کے اوپر جو ضمہ ہے وہ اعراب ہے. ٹھیک ہے، زیدن کے اوپر جو یہ زیدن کے آخر میں جو دال ہے تو اس دال کے اوپر جو ضمہ ہے در حقیقت وہی اعراب ہے. اور یہ ضمہ اعرابی شکل میں اگر دیکھیں گے تو یہی ضمہ رفع بن جاتا ہے. والدال محل الاعراب، اور زیدن کے اندر جو دال ہے وہ محل اعراب ہے. وعلم، اور بچوں جان لو کہ انہ لا یعرب فی کلام العربی الا الاسم المتمکن، کہ کلام عرب کے اندر معرب نہیں ہوتا مگر وہی جو اسم متمکن ہو. والفعل المضارع، اور نہیں ہوتا کلام عرب میں کوئی بھی معرب سوائے اسم متمکن کے اور فعل مضارع کے. وسیجی حکمہ فی القسم الثانی انشاءاللہ، اور اسم متمکن کا جو حکم ہے کلی طور پر سارے کے سارے مسائل کو احاطہ کرتے ہوئے سیجی ان قریب آئے گا حکمہ، اس اسم متمکن کا حکم فی القسم الثانی انشاءاللہ العزیز قسم ثانی کے اندر. کس کے اندر؟ قسم ثانی کے اندر. اب ہمارا جو سبق ہے فصل فی اصناف اعراب الاسمی، فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں، یعنی اسم کے جو اعراب ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہمارا سبق آنے والا ہے. ویڈیو ہماری 8 منٹ 50 سیکنڈ کی ہو گئی، تقریباً 9 منٹ کی ہو گئی ہے، کافی ہے. اپلوڈ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.